علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف صاحب مقدمة الرسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کو بیان کر رہے ہیں، اور خود بھی اسی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے حامل تھے۔ کہتے ہیں کہ ایمان قول باللسان، زبان کے اقرار، اور اخلاص بالقلب، قلب کے اخلاص، اور اعضاء اور جوارح کے عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ الحمدللہ، ایمان شامل ہے اعتقاد کو، دل کے یقین کو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز پر ہمارا ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل اس شے کے اوپر مطمئن ہے، ہر شک سے، ہر تردد سے پاک ہے، اور پھر جس چیز پر ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں اس پر ہمارے زبان کا بھی اقرار ہو اور عمل سے بھی اس کی تصدیق ہو۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ پر ہمارا ایمان ہے تو اللہ کے وجود پر، اس کی وحدانیت پر ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ہر شک سے پاک ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ موجود ہے، وہ پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک رازق و مدبر ہے، اسی کے لیے اسماء حسنی اور صفات علا ہیں، وہ اپنے اسماء و صفات میں کسی کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، اور تمام نام اس کے لیے ثابت ہے۔ اور یہ کہ اللہ رب العالمین مخلوقات کی بندگی کا تنہا اور اکیلا مستحق ہے، اس کے اوپر ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، زبان سے بھی اقرار کرے، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، عمل سے ثابت کرے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور اس کی عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمارا عمل ہمارے قول اور ہمارے اعتقاد کے مخالف نہ ہو۔ تو ایمان ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ گویا کہ عمل کے بغیر ایمان نہیں، قول کے بغیر ایمان نہیں، سب کچھ ہو لیکن دل میں اعتقاد نہیں تو ایمان نہیں۔ جب تک یہ تینوں چیز نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ دل کا اعتقاد، زبان کا اقرار، اور عملی ثبوت۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، سورہ انفال کی آیت ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا
لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. انما المؤمنون، انما کلمہ حصر ہے، یقیناً مومن وہی ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وہ کسی غلطی پر ہو، ان کو ٹوکا جائے کہ اللہ سے ڈرو، یہ عمل حرام ہے، ناجائز ہے، تو وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جائے، ان کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہو جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں زیادتی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے، اپنے قلب کا اعتماد اللہ کے اوپر کرتے. آگے فرمایا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بہت بلند درجے ہیں. درجات جمع ہے، ایک دو درجہ نہیں، بہت بلند درجات ہے ان کے رب کے پاس، اور گناہوں کی مغفرت ہے، اور اجر کریم ہے، جنت ہے. یہ زبردست آیت جو مومن کی شناخت بتاتی ہے، مومن کی پہچان بتاتی ہے. اس میں دیکھیے قلب کا عمل بھی ہے اور اعضاء اور جوارح کا بھی عمل ہے. دل کا خوف، قرآن کی آیت تلاوت کی جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کے اوپر اپنے قلب سے بھروسہ کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن دل کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے. یہ دونوں قلبی عبادت ہوئی. اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بدنی اور اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والی عمل عبادت ہوئی، مالی عبادت ہوئی. ایک نماز ہے بدنی اور مالی عبادت. تو اس آیت کے اندر قلبی عمل اور جانی، بدنی اور مالی دونوں عبادت کا ذکر ہوا. معلوم ہوا کہ ایمان بغیر عمل کے نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے ایمان اعتقاد اور عمل کا نام ہے. کہیں لوگوں نے کہا ایمان قول، اعتقاد قول اور عمل کا نام ہے، اور کہیں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ ایمان صرف عمل کا نام ہے. مختصر میں کہتے ہیں کیونکہ دل کا عمل کیا ہے؟ یقین کرنا. دل کیا کرتا ہے؟ یا تو یقین کرتا ہے یا انکار کرتا ہے. زبان اقرار کرے یا انکار کرے، اور عمل ہاتھ اور پاؤں بجا لائے یا نہ بجا لائے. تو عمل کا لفظ تینوں کے مجموعے کو شامل. اسے بعض علماء نے کہا کہ الایمان هو العمل. اللہ اکبر، عمل کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اور کسی نے کہا الایمان قول و عمل، قول زبان سے اقرار کا نام، اور عمل بولے تو عمل قلبی اعتقاد، اور عمل جوارح ہاتھ پاؤں سے جو عمل ہوتے ہیں اس کو شامل. اور سب کو شارٹ کر کے اگر کہہ دیں کہ ایمان هو العمل تو بھی صحیح ہوا کہ دل کا اعتقاد یہ دل کا عمل ہے، اقرار یہ زبان کا عمل ہے، اور ہاتھ پاؤں سے جو عمل ہوتا ہے وہ ہاتھ پاؤں کا عمل ہے. اب قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر جب ایمان کا ذکر آتا ہے تو عمل صالح کا ضرور ذکر آتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یہاں بھی دیکھو ایمان کے ساتھ عمل آتا ہے. تو ہر چند کے ایمان عمل کو شامل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان پر عطف کیا وہ عامل الصالحات. تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عمل کو اللہ نے الگ سے ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایمان عمل پر مشتمل نہیں ہے، ایمان عمل کو شامل نہیں ہے. نہیں، بلکہ یہ ذکر الخاص بعد العام، عمل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ذکر کیا ہے، جو ایمان عمل کے مجموعے کو بھی شامل ہے، عمل صالح کی اہمیت کو بتانے کے لیے، عمل صالح پر فوکس کرنے کے لیے کیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے بعد فرمایا گیا اچھا عمل کو ایمان سے جو لوگوں نے خارج کیا ہے وہ دو طرح کے لوگ. ایک تو مرجئہ فرقہ ہے جو عمل کو مؤخر کرتا ہے. مرجئہ کا معنی ہی ہوتا ہے عمل کو مؤخر کرنے والا فرقہ. ارجاء کہتے ہیں تاخیر کو، عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں. ہٹاؤ عمل کو، ہٹاؤ ایمان سے، تو پیچھے ڈھکے لو. تاخیر، ارجاء مانے تاخیر، عمل کو مؤخر کرتے ہیں ایمان سے.
یہ جہمیہ ہے جو صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے اور ایمان کے باب میں عمل کو مانتے ہی نہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان ہے اور زبان پر اقرار ہے، دل میں یہ اعتقاد ہے اور زبان پر اقرار ہے، تو پوری زندگی اگر کوئی نیک عمل نہ کرے تو اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اسی طریقہ سے جس طریقہ سے کوئی کافر ہے تو کچھ بھی نیکی کرے تو اس کو فائدہ نہیں دے گی وہ نیکی. اسی طریقہ سے مومن اگر دل میں اعتقاد رکھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، تو کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. لا یضر مع الایمان معصیہ کما لا ينفع مع الکفر طاعہ. جیسے کافر کو کوئی بھلائی فائدہ نہیں کرتی، اسی طریقہ سے مومن کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، نقصان نہیں دیتا. یہ کفر ہے، واللہ یہ صریح کفر ہے. اور اس طریقے کے عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، جو ایمان کو بالکل عمل سے خارج کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام گناہوں کے باوجود بھی اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ایمان اس گنہگار کا ایمان اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان برابر ہے. ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. اور دوسرے فقہا میں مرجئہ ہے، اور وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز نہیں، لیکن نتیجہ میں وہ اہل سنت کے ساتھ ہے. اس کلامی فرقے، گمراہ فرقے مرجئہ جہمیہ کے طریقہ سے نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان والا بدعملی کا شکار ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں جھونک سکتا ہے، اور چاہے تو معاف کر دے، جیسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. تو نتیجے میں وہ تو اہل سنت کے ساتھ ہے، لیکن تعریف کرنے میں حنفیہ عمل کو ایمان کا جز نہیں مانتے. لیکن یہ قول بھی غلط ہے، کیونکہ بہرحال ان کے قول سے اس مرجئہ گمراہ فرقے کے قول کو تقویت ملتی ہے اور عام طریقے سے فسق و فجور کا دروازہ کھلتا ہے. اسے علماء نے کنڈم کیا ہے کہ یہ قول نہیں ہونا چاہیے. یہ جماہیر امت محمدیہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، یہ عقیدہ ہے. حضرت امام شافعی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے شاید اس مجلس میں یا کسی مجلس سے سنایا ہے. امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح سند سے لکھا کہ امام بخاری نے کہا کہ میں نے مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں 1000 سے زیادہ عالموں سے ملاقات کی، اور سب کو اسی عقیدے پر پایا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا ہے. جبکہ حنفیہ عمل کو نہیں مانتے ایمان کا جز، اور گھٹنے اور بڑھنے کے بھی قائل نہیں ہے. یقیناً ایمان بڑھتا ہے، جیسا کہ مؤلف نے کہا یزید بزیادت الاعمال، جس قدر اعمال صالحہ زیادہ کرو گے اسی قدر ایمان تمہارا بڑھے گا، اور جس قدر اعمال صالحہ کی کمی ہوگی اور اعمال سیئہ کی کثرت ہوگی ایمان گھٹے گا. ایمان بڑھتا ہے عمل سے، عمل صالح سے، اور گھٹتا ہے اعمال سیئہ سے. قرآن مجید فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ کے نیک مومن بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآنی آیات تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کتنا سری لفظ ہے، بتائیے تو کتنا سری لفظ ہے. زَادَتْهُمْ، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. جب مومنوں کو کہا گیا کہ دشمن گھات میں ہے، لگے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تم پر، جنگ احد کے بعد جب ابو سفیان اپنے فاتح لشکر کو لے گئے، حمراء الاسد پر پہنچے، تو پھر خبر بھجوایا کہ ہم آ رہے ہیں دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے مکے میں، مدینے میں، اور جو بچے کھچے مسلمان ہیں ان کو کاٹ ماریں گے. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو محسوس کر کے پہلے ہی صحابہ کو کہا تھا کہ نکلو ہم ان کا پیچھا کریں. تو جب کسی نے خبر دیا ان کو کہ دشمن آ رہا ہے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے، تو ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوئی کہ جس خطرے کی یہ بات کہہ رہا ہے وہ خطرہ تو اللہ کے رسول نے ہم کو پہلے ہی سے بتا رکھا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ لوگ یعنی دشمنان جو احد میں آئے تھے مشرکین، وہ تمہارے لیے اکٹھا ہیں اور تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لہذا ڈرو. کہا نہیں، کیا ہی ڈریں گے،
حملہ کریں گے ہم خود ہی ان کو کھدیڑیں گے، ہم تو خود جا رہے ہیں ان کا پیچھا کرنے کے لیے، وہ مار کے نکل گئے تو ایسے ہی جانے دیں گے، ہم خود ان کا پیچھا کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ابو سفیان کو اس کے لشکر کو معلوم ہوا کہ مسلمان 70 مارے گئے، قتل کیے گئے اور بہت سارے زخمی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا جذبہ انتقام ٹھنڈا نہیں ہوا ہے اور ان کے اندر جوش جہاد باقی ہے، وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ابو سفیان بھاگے وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہوئی اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ کارساز ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، نتیجہ ہوا کہ دشمن بھاگ گیا اور خطرہ ٹل گیا، اور پھر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ یہ لوگ لوٹے تجارت کر کے مقام حمراء الاسد کے بازار سے سودا سلف لے کر کے مدینہ واپس آئے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو یہ آیت ہے، یہ بھی بتا رہی ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اسی طریقے سے اور بھی آیات ہے ایمان میں اضافے کی، اور اسی طریقے سے کہا گیا ہے الایمان بضع و70 شعبہ یا الایمان بضع و60 شعبہ فاعلاها کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 73 سے لے کر 79 شاخیں ہیں، یا 63 سے لے کر 69 شاخیں ہیں، پورے گھنے درخت کا نام مکمل ایمان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب پورا گھنا درخت ہوگا تمام شاخوں کے ساتھ، جڑ اور ٹہنیوں کے ساتھ اور شاخوں کے ساتھ اگر ایمان ہوگا تو پورا مکمل درخت ہوگا، اور جیسے کچھ حصے اس کے کٹتے چلے جائیں گے، یہ درخت ناقص اور نامکمل ہوتا چلا جائے گا، ادھورا ہوتا چلا جائے گا۔ تو جب ایمان تمام عقائد اور اعمال اور اخلاق کے مجموعوں سے ایک گھنا درخت بنتا ہے، تو جس قدر اس میں کمی پیڑ میں ہوتی چلی جائے گی، جتنی شاخیں آپ اس کی کاٹتے چلے جاؤ گے، درخت اتنا چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، ناقص ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایمان میں کمی ہوئی بیشی ہوئی کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے دیکھیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تعلق سے، کہ جو تم میں کا کوئی منکر کو دیکھے اس کو ہاتھ سے مٹائے، جس کو ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہ ہو زبان سے مٹائے، روکے، اور جس کو اس کی بھی طاقت نہ ہو وہ دل سے برا جانے، اور دل سے برا جاننے کو کہا گیا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور وہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہوتا ہے، ایمان کا اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے، ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے۔ تو ہاتھ سے مٹا دینا یہ سب سے اونچا درجہ ہوا، زبان سے روکنا یہ بیچ کا درجہ ہوا، قلب سے منع کرنا، انکار کرنا یہ سب سے ادنا درجہ ہوا۔ اب اس کے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ یعنی وہ انسان بہت کمزور ایمان والا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اب تو کافروں کے بھی کفر پر راضی ہوگا، تو جب ظاہر ہے کہ کافروں کے کفر پر بھی راضی اب ہونے لگے گا اور کافروں کو بھی برا نہیں سمجھے گا تو وہ مسلمان کب رہ جائے گا؟ تو اس لیے اب خطرہ ہے کہ اب جو اگلا اسٹیپ اٹھے گا وہ کفر کی سرحد میں ہی گرے گا ایسے آدمی کا۔ تو بہرحال کہا گیا کہ دل سے انکار کرنا یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ معلوم ہے کہ ایمان کا کمزور درجہ بھی ہوتا ہے، ایمان کا مضبوط درجہ بھی ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے لا الہ الا اللہ، سب سے ادنا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو انسان کو بے حیائی سے روکے، وہ حیا جو انسان کو گناہ سے روکے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن جب تک وہ حیا، وہ داعیہ، وہ صفت اس کے اندر موجود ہے جو اس کو غلط کرنے پر شرمندہ کرتی ہے کہ اللہ کیا کہے گا، لوگ دیکھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے تم کو ایسا کرتے ہو، تو جب تک یہ شرم موجود ہے، حیا موجود ہے، سمجھو کہ ایمان زندہ ہے۔ تو یہ حیا ایمان کی بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے، کیونکہ یہی چیز انسان کو برائی سے روکتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اسم وہی ہے جو محق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ تو اگر یہ حیا ہے آپ کے اندر جو آپ کو گناہ کرنے کے وقت احساس دلاتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی شعبۃ عظیمہ، حیا ایمان کی ایک بڑی شاخ ہے، یہ کہ ایک شاخ ہے، معمولی سی شاخ ہے نہیں، حیا ایمان کی اہم شاخ ہے۔ اعلیٰ اور ادنا بتا کر کے حیا کا ذکر کیا۔ ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو منع کر رہا ہے، حیا کیوں کرتا ہے، حیا کیوں کرتا ہے؟ اپنا حق ہے مثال کے طور پر، اس کو لینے میں کمی کرے، جی
अच्छी बात है, क्यों मना कर रहे हो? अब देखो मिसाल के तौर पर नाश्ते की पैकेट बट रही है, इफ्तार का सामान बट रहा है, सारे लोग एक ही मरतबा टूट गए, लेकिन कुछ हयाबाज है नहीं भागता, भागने वाले कुछ भागते हैं, भीड़ के खत्म होने का इंतजार करता है, फिर आखिर में आता है, या हो सकता है कि किसी की नजर पड़ रही है बांटने वाले की, अब वो देख रहा है कि बंदा नहीं आ रहा है हया की वजह से और भीड़ की वजह से, तो खुद उसके पास ले जाकर के पैकेट दे देता है या कहता है कि आइए। तो अगर वो हक जिस पर उसका भी बराबर हक है और लोगों के तरीका से, और उसको वो छोड़ देता है या शर्मा के रह जाता है, तो ये तो अच्छी खसलत है। ये हिर्स और तजस्सो और भाग दौड़ और लूट खसोट के मामले में अगर आदमी जरा रुक के रहता है, पीछे से रहता है, ये तो अच्छी खसलत है। इसी तरह की बातों से उसको मना कर रहा था, कहा क्यों मना करते, ये तो अच्छी बात है, समझा कि नहीं, ये तो अच्छी बात है। तो हया अल हया कुल्लुहु खैर, लेकिन याद रखो एक और हदीस है, ला हया फिल इल्म, इल्म में हया नहीं है। हदीस से इस्तिंबात किया इमाम बुखारी ने। तो वो हया जो तुमको खैर से रोक दे, ये हया मजमूम है। अब अगर कुछ पूछना चाहते हो, कोई चीज है जो खटक रही है, खलजान पैदा की हुई है, कोई शुभा है किसी आयत पर और हदीस पर, तो उसको पूछ करके दिल की उस खटक को मिटा लो। शर्मा रहे कि अगर पूछेंगे तो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेगा, है? तो हदीस है से इस्तिंबात करते हुए इमाम बुखारी ने कहा कि मुस्तही और मुस्तकबिर, मुतकब्बिर और मुस्तही, शर्माने वाला और तकब्बुर करने वाला इल्म हासिल नहीं करता। तो इल्म वाले के सामने, उलमा के सामने तकब्बुर भी नहीं करो। अच्छा मौलवी साहब एक मसला बताइए तो, अच्छा मौलवी साहब बताइए तो, अरे सवाल करने का एक अंदाज होता है, आलिम से अदब के साथ सवाल करो। लगता है हाकिम बन के सर पर चढ़ गए, बताइए तो, लगता है आपका मजदूर है वो, अदब से बात करो। आलिमों से कैसे बात की जाती है? तो मुतकब्बिराना अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं और इसी तरीके से शर्मा रहे हैं, पूछना चाह रहा है दिल लेकिन नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा आदमी इल्म हासिल नहीं करता। तो बहरहाल कुल मिलाकर के हया ईमान की बड़ी शाख है, ये कह रहा था। इसी बीच में ज़िम्नन बात आगे बढ़ गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ईमान अमल से बढ़ता है और अमल से घटता है। ये तो जाहिरी अमाल से बढ़ने और घटने की बात है, लेकिन अल्लामा नववी ने बड़े पते की बात कही है। कहा है कि अमल के एतबार से तो घटता बढ़ता है, एतकाद के एतबार से भी ईमान घटता बढ़ता है। दिल में यकीन में भी कैफियत अलग अलग होती है, दिल के यकीन की कैफियत भी अलग अलग होती है। जाहिर है कि जो जिस कदर दलाइल पे गौर करेगा, उस कदर उसका ईमान और यकीन जो दिल में है वो मजबूत होगा, समझा कि नहीं? तो यकीन भी बढ़ता है। किसी चीज के ताल्लुक से आपको तरद्दुद होता है, लेकिन जब आप उस चीज को देख लेते हैं तो दिल को यकीन हो जाता है, और तजर्बा कर लेते हैं तो और हक्कुल यकीन हो जाता है, समझा कि नहीं? इल्मुल यकीन हो, पहले तो इल्म से यकीन है, लेकिन जब आंख से देख लेते हो तो इल्मुल यकीन, यकीन था पहले, अब इल्मुल यकीन हुआ। जब उसको एक्सपेरिमेंट कर लो, तजर्बा कर लो, तो हक्कुल यकीन हो जाता है। तो यकीन जो दिल की कैफियत, यकीन और शक जो दिल की कैफियत का नाम है, उस वो भी बढ़ती और घटती रहती है। तो ये कहना कि सिर्फ अमल से ईमान बढ़ता घटता है, नहीं, इत्तेकाद भी घटता बढ़ता है। अकीदे में भी मजबूती आती है। जिस कदर दलाइल में गौर कीजिएगा, दिल आपका उतना अल्लाह पर मजबूत होगा, और जिस कदर दिल में मजबूती आएगी और इस्तेहकाम आएगा, अमल के अंदर भी उतनी ही पुख्तगी आएगी और अमल करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि ईमान बिल्कुल आपकी रगोपे में समा गया है। तो इसलिए हजरत इब्न मसूद कहते थे कि अल ईमान हुवल यकीन कुल्लु, अगर यकीन कामिल हमारे दिल को हासिल हो जाए तो अमल के लिए तो आदमी ऐसे उड़ेगा जैसे परिंदा उड़ता है, समझ गए? हालांकि इब्ने मसूद के इस कौल को लोग दलील बनाते हैं कि हजरत इब्ने मसूद कहते हैं ईमान हुवल यकीन, यकीन का नाम है, अमल नहीं है। हालांकि नहीं, क्योंकि खुद इब्ने मसूद ने कहा है वह सब्र निस्फुल ईमान, तो निस्फ के कायद है। कोई चीज निस्फ है, कोई सुलुस है, कोई रुबु है, कोई मुकम्मल है। तो असल में कहने का यह मतलब है कि अगर यकीन कामिल दिल में हो जाए अल्लाह की वहदानियत पर, रसूल की रिसालत पर, आखिरत पर, जन्नत की नेमतों के ऊपर अगर यकीन कामिल हो जाए, ऐसे जैसे कि आप अपनी आंखों से उस जन्नत को देख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अमल करने के लिए तो आपके आज़ा ऐसे जंप करेंगे जैसे कि परिंदा उड़ने के लिए बेचैन रहता है। चलिए, तो अमाल से भी ईमान बढ़ता घटता है, कमी बेशी होती है, अमल की ज्यादती और कमी से या गुनाहों की कमी बेशी से, और इसी तरीके से कल्ब का यकीन भी दलाइल और बराहीन में गौर व फिक्र करने से बढ़ता और घटता है। खुद फरमाते हैं आगे,
فَيَكُونُ فِيهَا النَّقْصُ وَبِهَا الزِّيَادَةُ، اعمال کے ذریعے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور اعمال کی کمی ایمان کو ناقص کرتی ہے. وَلَا يَكْمُلُ قَوْلُ الْإِيمَانِ إِلَّا بِالْعَمَلِ، ایمان اگر صرف اعتقاد کا نام ہے اور قول کا نام ہے، اگر عمل نہیں ہے تو ایمان آپ کا مکمل نہیں ہے. اگر اعتقاد ہے اور قول ہے اور عمل نہیں ہے تو ایمان آپ کا مکمل نہیں ہے. وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، اور کوئی بھی قول اور کوئی بھی عمل اس وقت تک درست نہیں ہے، کوئی بھی قول اور کوئی بھی عمل اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو، یعنی اعتقاد آپ کا صحیح نہ ہو. کیونکہ نیت کہاں ہوتی ہے؟ قلب میں. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تو اس لیے قول و عمل کی درستگی موقوف ہے کہاں؟ دل کے اوپر، نیت صحیح ہو، اخلاص کے اوپر، للہیت پر، ایمان پر جو اعتقاد ہے. اور الحمدللہ کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل اور کوئی بھی نیت درست نہیں ہوتی ہے الا بموافقت سنہ. رحم اللہ المؤلف کہتے ہیں کہ دل میں آپ کے اخلاص بھی ہے، قول بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے اس وقت تک وہ عمل مردود ہے. گویا عمل کے لیے دو شرط بنیادی ہوئی کہ اخلاص ہوا، نیت. لا قول وعمل الا بنیہ، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے دل میں، توحید ہونا چاہیے، ریاکاری سے پاک ہو آدمی، اور پھر وہ سنت کے مطابق ہو. قول بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل آپ کا نہیں ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ بدعت. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے بھی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس پر دلیل نہیں ہے قرآن و سنت کی، خلفائے راشدین کی، وہ بدعت ہے. اور مسلم میں روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، اہل قبلہ میں سے جو مسلمان ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا مقر ہے، رسول کی رسالت کا مقر ہے، نماز پڑھتا ہے، قبلے کا والا ہے، یہ کسی گناہ کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. ہاں، ایک صورت میں کافر قرار دیا جائے گا اگر وہ کسی واجب عمل کا انکار کر دے. ایسا واجب عمل جس کا وجوب قرآن و سنت کے دلائل سے واضح ہے، کہے کہ نماز فرض نہیں ہے، میں نماز کا انکار کرتا ہوں، میں زکوٰۃ کا انکار کرتا ہوں، میں حج اور روزے کا انکار کرتا ہوں، میں سود کو جائز قرار دیتا ہوں، میں شراب پینے کو جائز کرتا ہوں، نعوذ باللہ. وہ کوئی کہے کہ صاحب زنا حلال ہے، یقیناً وہ آدمی دین اسلام سے خارج ہے کیونکہ وہ حلال سمجھ رہا ہے. لیکن ایک مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، کوئی واجب اس سے اگر کبھی چھوٹ گیا یا کوئی بڑا گناہ کا وہ مرتکب ہو گیا، حلال سمجھ کے نہیں، گناہ سمجھ کے ہی وہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ خوارج کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. مردود معتزلی کہتا ہے جو خارجیوں کا بھائی ہے، موسیرا بھائی، خلیرہ بھائی، خالہ زاد، وہ کہتا ہے کہ وہ مومن بھی نہیں رہا، کافر بھی نہیں ہوا. ارے اما مومن و اما کافر، اللہ نے تو دو ہی کیٹیگری رکھی ہے، اما مومن و اما کافر. یہ معتزلی کہتا ہے لا ہوا مومن ولا ہوا کافر، بیچ میں رہتا ہے. اور خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے ساتھ وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور آخرت میں نتیجے کے اعتبار سے یہ دونوں خالہ زاد بھائی، سگے بھائی وہاں بن جاتے ہیں آخرت کے عذاب کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ کا مرتکب مر گیا، بغیر گناہ کبیرہ سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو خالدم مخلدن فی النار ابدا ہوگا. ایک آنکھ کو دبا کر کے دیکھتا ہے قرآن کی آیت کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کو، قاتلوں کو کہا ہے خالدین فی النار، سودی کاروبار کرنے والے کو اللہ نے کہا ہے خالدین فی النار. اب دوسری آنکھ کو بند کیے ہوا ہے وہ جو ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا. اس سے آنکھ بند کیے ہوا ہے اور وہاں دیکھ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کافر کیا، دائمی جہنمی بتایا.
ارے بابا اگر وہ گنہگار ایمان والا گنہگار اگر وہ بھی دائمی جہنمی ہے تو جو ایمان سے خالی کافر ہے ملحد ہے وہ بھی دائمی جہنمی ہے، تو فرق کیا رہا؟ سمجھا نا؟ تو فرماتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہی ہے کہ کوئی بھی اہل قبلہ کوئی بھی مسلمان گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس گناہ کو وہ حلال نہ سمجھے یا واجب کے ترک کو حلال نہ جانے، جائز نہ جانے۔ لیکن اگر گناہ کو گناہ کر کے ارتکاب کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، سچی توبہ جو شرائط کے ساتھ معتبر ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ اللہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، اگر چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے، لیکن اگر اس کو عذاب بھی دے گا تو لا یخلد فی النار، وہ آدمی دائمی جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم میں سزا اپنے گناہ کی بھگتنے کے بعد وہ نکالا جائے گا، اللہ کے فضل سے ہو یا مومنوں کی سفارش سے ہو، اب پھر اس کے بعد وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اہل قبلہ گنہگار کے لیے جو گناہوں کو حلال نہیں سمجھتا، جہنم اگر ہوگی بھی تو وقتی ہوگی، دائمی نہیں ہوگی، جہنم دائمی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر اور مرتد ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔